أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، پارہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ کل میں نے عرض کیا تھا، مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرے دوستوں صرف موت کے وقت نہیں ہے، کوئی مر جائے تو پھر یہ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا کوئی مر جائے تو پھر یہ پڑھو۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ تو نہیں آیا اذا مات احد منکم، جب تم میں سے کوئی مر جائے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کے وقت نہیں، موت کے وقت بھی کہیں گے، وہ بھی ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے، اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر آئی ہے، کوئی بھی پریشانی انسان کے اوپر آئی ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہر مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہیں اور وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کا سارا نظام چلایا اور جن کی وجہ سے انسانیت کا نظام چلایا، دنیا آخرت کا سب کچھ نظام چلایا اپنے حبیب کی خاطر، تو ان کی موت کے وقت، ان کے انتقال کے وقت اور ان کے وصال کے وقت کیا ہوا؟ جبریل امین آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، اور ملک الموت فرشتہ بھی حاضر ہوا۔ جبریل امین اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، باہر دروازے کے باہر ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ حاضر ہے، اور اگر اس کو اجازت ہو تو وہ اندر آئے گا، اگر اجازت نہ ہو تو وہ اندر نہیں آ سکتا۔ اجازت نہ ہو تو وہ اندر نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، ہم اپنے نبی کو پڑھیں تو صحیح، اپنے نبی کی زندگی کو تو پڑھیں کہ وہ نبی کہ جس کے دروازے پر اللہ اکبر ملک الموت بھی پوچھ کر آ رہا ہے، اجازت لے کر آ رہا ہے، اس نبی کو کیا درجہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس نبی کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اس نبی کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اجازت ہو تو آ جائے، نہ ہو تو نہیں آئے گا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا تو جبریل میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے اللہ سے جا کر پوچھ کر آؤ، پہلے میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں آنا چاہتا، لیکن میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ملک الموت باہر ٹھہرے رہے اور جبریل امین فوراً سے گئے اللہ کے پاس اور جا کر اپنے نبی کا بتایا، پھر اللہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن میں دو جگہ دو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ جب تک میرے حبیب تمہاری ذات ان کے اندر موجود ہے، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو،
ان کے پاس موجود ہو تو میں ان کو ایسا عذاب نہیں دوں گا کہ سب کو ہلاک کر دوں، ایسا عذاب نہیں دوں گا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں گے ندامت کے ساتھ، تو بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ دو چیزیں، ایک چیز تو ختم ہوگی میرے دوستو، اللہ کے حبیب تو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اب دوسری چیز ہی ہمارے پاس موجود ہے، استغفار جسے کہتے ہیں۔ جب تک انسان اور مسلمان اور بندہ اور بندی لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اپنے گناہوں پر، تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو جبریل امین حاضر ہوئے، دوبارہ واپس آئے اور کہا اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا الان قرۃ عینی، کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ جو سب سے بڑے رفیق ہیں، سب سے بڑے ساتھی ہیں، سب سے بڑے دوست یعنی اللہ کی ذات ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کا رفیق، میں اس کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ پھر ملک الموت کو میرے دوستوں اندر آنے کی اجازت ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا ملک الموت سے کہ میری بھی روح نکالو گے، میری بھی روح نکالو گے؟ اس نے کہا جی میں تو مامور ہوں اس چیز کا، میں تو اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوا ہوں، اس حکم کو پورا کروں گا، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کی روح نکالوں، لیکن میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے وہ حکم پورا کرنا ہو۔ تو آپ نے فرمایا سارا زور جتنا میری امت پر لگانا ہے میرے اوپر لگا دو، میرے اوپر لگا۔ میرے دوستو اللہ نے وہ حبیب اور وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آخری وقت میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کتنی ہی شان والی ہیں آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی کہ جو آپ کا حجرہ ہے، جو آپ کا کمرہ تھا، جس کمرے میں آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ لیٹتے تھے، جس کمرے میں آرام فرماتے تھے، وہی کمرہ آپ کا روضہ اقدس بن گیا، وہی کمرہ روضہ اقدس بن گیا، اور وہی کمرہ، اسی کمرے میں آپ کی قبر اطہر بنا دی گئی، اور آپ نے فرمایا جو میرا روضہ اقدس ہے یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے سینے پر آپ کا سر تھا، اور آپ اس وقت جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی تو آپ اس وقت فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں سے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اور پھر آخر میں الصلاۃ الصلاۃ، یہ الفاظ کہتے کہتے یہاں تک کہ آپ سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، آپ کی روح پرواز کرے، آخر میں بھی آپ نماز 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 کہہ کے چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی مصیبت اور میرے دوستو کیا ہوگی کہ اللہ کے حبیب کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کا وصال ہو جانا، آپ کا دنیا سے چلے جانا۔ اللہ اکبر، صحابہ جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ سارے گھبرا گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی بہادر سمجھے جاتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں، یعنی وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال کیسے ہو گیا، آپ کیسے جا سکتے ہیں دنیا سے، آپ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر چلے جاتے تھے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ ایسے رب سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور واپس آئیں گے دوبارہ، اور ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صرف ابو بکر اور بعض صحابہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو گھر سے نکلے ہی نہیں جا رہا، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اللہ اکبر،
اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ. جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، جب ان کا وصال ہوا، تو میرے اوپر ایسے مصائب آ کر گرے ہیں، میرے اوپر اتنے مصائب آ کر گرے ہیں، اگر وہ مصائب اور وہ پریشانیاں روشن دن کے اوپر گرتی تو وہ روشن دن بھی اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ. یہ شعر ہیں ان کے اشعار ہیں. اگر روشن دن کے اوپر وہ مصیبتیں گرتی تو وہ بھی اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے. اتنے مصائب میرے اوپر آئے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت کے وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو میرے دوستو، ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اس دعا کو معمول بنائیں، اس دعا کو پڑھنے کا معمول ہو. صرف موت کے وقت نہیں، ہر حال میں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس دعا کو پڑھا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو سب سے آخری نصیحت جو آپ نے فرمائی کہ نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. میرے دوستو، نماز تو رب سے ملاقات کرا دیتی ہے، نماز تو رب سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے. تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، سن 2016 میں رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک. میں کہیں گیا ہوا تھا جماعت کے سلسلے میں، پشاور ہماری تشکیل تھی، تو مجھے پتہ چلا والدہ کی طبیعت خراب ہے. کئی دنوں سے یکم رمضان سے ہی ہسپتال میں داخل ہو گئی، ملتان نشتر ہسپتال. تو باقی بھائی میرے گھر ہی تھے، جو 2 بھائی ہیں. میں بھی جماعت میں گیا ہوا تھا اور جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے، 2 گھر ہی تھے. تو وہ دونوں خدمت کرتے رہے، ان کو نشتر ہسپتال میں لے گئے، وہاں ان کی خدمت ہوتی رہی، ان کے علاج معالجہ ہوتا رہا. پھر آخر میں مجھے پتہ چلا کہ اب طبیعت بہت ہی ناساز ہے تو گھر واپس آ جاؤ. تو میں اسی دن واپسی ہوئی میری، ابھی تیاری کر کے وہاں جانا ہی تھا نشتر ہسپتال میں، تو اتنے میں وہاں سے فون آ گیا کہ والدہ انتقال کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہت دکھ ہوا. تو بتانے لگے بھائی کہ بھابھی، بڑی بھابھی اور بھائی، بڑے بھائی ان کے پاس ہی تھے وہیں پر نشتر ہسپتال میں. فرمانے لگے کہ والدہ نے میرے سامنے ہی بھابھی سے معافی مانگی، اپنی بہو سے، کہ کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور دوسروں سے بھی میری طرف سے معافی مانگی نا. اور پھر اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر اٹھائے اور پھر اللہ سے معافی مانگی. ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 مرتبہ یہ عمل کیا. 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی. اور غالب گمان ہے کہ اس کے بعد کلمہ بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد انتقال کر گیا. اللہ اکبر. والدہ کی جو ہے موت کسی کو نہیں بھولتی، بہت ہی بڑا سانحہ ہوتا ہے. تو ان کی جیب میں اللہ اکبر کچھ پیسے تھے، تقریباً 6-7 ہزار کے قریب ان کے پیسے تھے ان کی جیب میں. تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا ان کا، سب بہن بھائیوں میں اولاد میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا، تو فرمایا اپنے وفات سے پہلے کہ یہ پیسے میرے چھوٹے بیٹے کو دے دیں، جمشید کو دے دیں. اللہ اکبر. ایسے میرے دوستوں ان کا انتقال ہوا اور روح پرواز ہوئی. اور پھر جب ان کی قبر بنائی گئی، جنازہ میرے بڑے بھائی نے پڑھایا، دعا میں نے منگوائی. تو جب قبر بنائی گئی تو قبر میں میرے بڑے بھائی جا کر وہاں لیٹ کے، جب مکمل تیار ہو گئی قبر تو اس کے اندر جا کر کچھ دیر کے لیے لیٹے، سورہ ملک پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، مختلف صورتیں پڑھی وہاں لیٹ کر. تو فرمانے لگے، حالانکہ گرمی کا موسم تھا، رمضان کے مہینے میں فل گرمی، اتنا گرمی کا موسم تھا، سن 2016 کی بات ہے. اب تو موسم تھوڑا چینج ہوتا آ رہا ہے، ابھی بھی گرمی ہی ہوتی ہے رمضان میں. تو اس وقت زیادہ گرمی تھی.
اور عصر کے بعد نماز جنازہ ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں لیٹا، جتنی دیر میں وہاں لیٹا رہا قبر کے اندر، تو ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہوتی رہی، حالانکہ ہوا نہیں چل رہی تھی وہاں، ہوا نہیں چل، ٹھنڈک مجھے محسوس ہوتی رہی، اور پھر کچھ دیر وہاں لیٹے رہے، وہ پڑھتے رہے کچھ، پھر اس کے بعد وہ واپس آئے اور پھر والدہ کو دفنایا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الفقراء والغرباء والمساكين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سوبا لمن اهتدى ولا تجعلنا سوبا لمن ضل وغوى۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جو قرآن کا درس ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت میں گھرے ہوئے سب کی مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، یا اللہ جتنے آپس میں روٹھے ہوئے ہیں آپس میں صلح کرنے والا بنا، اور اللہ جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی اللہ مغفرت فرما، سب کی جنت کو، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے جو متعلقین زندہ ہیں ان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کو اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اللہ ہم سب کے جتنے مسائل ہیں سب کے سارے مسائل کو حل فرما، جتنی پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، سب مسائل کو حل فرما، اللہ جتنے والدین اپنے اولاد کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اللہ ان کی اس پریشانی کو بھی حل فرما، اللہ نیک جوڑے ان کو عطا فرما، نیک رشتے ان کو عطا فرما، اور اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم جن پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جو ظلم کرنے والے یا تو ان کو ہدایت عطا فرما ورنہ یا اللہ ان کو ہلاک فرما، اور یا اللہ اپنی مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دین کا کام یا اللہ جو جہاں کہیں جتنا کر رہا ہے اس کو قبول فرما، اس کو مزید ترقی عطا فرما، اللہ آپس میں جوڑ اتفاق اتحاد نصیب فرما، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، پکا مسلمان بنا، اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنانے والا بنا، اپنے احکامات پر چلنے والا بنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا، خصوصاً جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔